وہ کون مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان دی اور سولی پر چڑھ کے. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے ماضی کو بھولنے والے نہیں ہیں. جن لوگوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، اپنے کابرین کو بھلا دیا، اپنے علماؤں کی اور اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اتہاس اس قوم کو بھلا دیتا ہے، تاریخ میں اس قوم کا نام نہیں لکھا جاتا. ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت جب تھی ہندوستان پر تو ہم نے ہندوستان کو ایسا سجایا کہ لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولنے لگے. لوگ کیا بولتے تھے؟ لوگ یہ بولتے تھے کہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے. یہ وہ ٹائم کی بات ہے، اب بھی وہ گانا چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے. لیکن اب نہیں اگلتی، اب نہیں اگلتی. اگلتی ہے، اب بھی اگلتی ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح استعمال ہونا چاہیے. وہ زمانہ تھا، پیسوں کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے، سکے چلتے تھے، وہ سونا سکہ چلتا تھا. تو ہندوستان میں جو کھیتی ہوتی تھی، جو پیداوار ہوتی تھی، وہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ یہاں کی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں سونے کے بھاؤ بکتی تھی. جب دوسرے ملکوں سے سونا آتا تھا تو سارے ملکوں کا سونا یہاں کر جمع ہوتا تھا. جنرل ہارس انگریز، ان کی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر پیر رکھا اور یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیا کہا؟ 1799 کے اندر یہ کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. انگریز نے کسی کی موت پر یہ الفاظ نہیں بولا، یہ جملہ انگریز نے کسی کی موت پر بھی نہیں بولا. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے، اور ایسی تجارت کی کہ انگریز ترستا تھا کہ ہندوستان میں مجھے نوکری مل جائے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا. دنیا کا سب سے مالدار ملک اگر کوئی تھا دیش تو وہ ہندوستان تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدھی دنیا کا مال، آدھی دنیا کی دولت، آدھی دنیا کا سونا صرف ہندوستان میں تھا. آدھی دنیا کا سونا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مالدار ہوگا یہ دیش. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی جو چیزیں تھیں نا وہ اصلی چیزیں ملتی تھی، نہایت قیمتی چیزیں ملتی تھی. اب اگر فون لینے گئے کسی دکان پر، وہاں لکھا ہوا میڈ ان انڈیا، کوئی نہیں لیتا، بیکار فون ہے. اور میڈ ان جاپان لکھا ہوا، میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ لکھا ہوا. آئی فون، سب کے پاس آئی فون کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہندوستان کا نہیں ہے، اس لیے سب کے پاس آئی فون ہے. اب ہندوستان کی کمپنی کے کتنے فون ہیں؟ کس کے پاس ہے؟ دکھائیں آپ. 5% کا 2% لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کی چیزوں کو پسند کرتے. یہ زمانہ ہے، اور وہ زمانہ تھا انگریز بھی ترستا تھا وہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے. اگر ہم سے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ہندوستان سے کتنی محبت ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ فرض ہے. لیکن اس ایک مرتبہ حج فرض میں جب آدمی جاتا ہے تو جب آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جو حج کرنے کے ان سے پوچھو، وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی پریوار بھی ہے ہندوستان میں. وہ بھول جاتا ہے کہ میری کوئی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے. اور جب وہی آدمی نبی کے در پر جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے. ساری دنیا کی کہانی اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. بس اس کے سامنے حضور رہتے ہیں اور وہ خود رہتا ہے. اس موقع پر بھی جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر، نبی کے در پر جا کر، وہاں بھی آدمی جا کر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے دیش کو سلامت رکھ، میرے دیش کے اندر سکون پیدا کر، امن پیدا کر. اگر یہ ہمت کسی میں ہے تو وہ ہندوستان کا ایک مسلمان ہے جو بیت اللہ شریف جا کر بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى ان الله يأمر بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے تمام انسانوں کو ایک آدمی سے پیدا فرمایا. وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت حوا ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کو، پورے انسانوں کو، تمام دنیا کے تمام انسانوں کو انہی دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. اور وقبائل لتعارفوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہچان کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کی پہچان ہو، لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنائی، مذہب بنائے، بستی بنائی، محلے بنائے، شہر بنائے. اگر شہر نہ ہو تو آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کون آدمی کس شہر کا ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی بستی نہ ہو، محلہ نہ ہو، علاقہ نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کہاں کا ہے. اگر کسی کو پوچھا جائے کہ تم کہاں کے ہو اور یہی پتہ نہ ہو نہ کہاں کا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں کہاں کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو
پیدا فرمایا ایک ہی انسان سے، ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی بنائی، محلے بنائے، شہر بنائے، یہ سب پہچان کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں کوئی آدمی اگر وہ دوسرے علاقے کا ہے، دوسری بستی کا ہے، دوسرے شہر کا ہے، دوسرے محلے کا، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ وہ دوسرے محلے کا صرف اس لیے ہے کہ اس کی پہچان اس محلے سے ہے، باقی وہ ہے ہمارا اپنا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی دیش بنائے، ملک بنائے اور شہر بنائے، محلے بستی ہیں، گلیاں ہیں، یہ سب پہچان کے لیے ہے۔ بھائی کوئی آدمی کس سے پوچھے بھی آپ کہاں کے ہو تو بتا میں وہاں کا ہوں بھائی، تو اس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے بھائی آدمی یہاں کا ہے، بس اتنے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محلے اور شہر بنائے ہیں، ورنہ محلے اور شہر اور قوم اور بستی بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی بستی کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، بس پوری دنیا کا نام دنیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ وہ اپنے گلی کا نام رکھے، اپنے علاقے کا نام رکھے، اپنی بستی کا نام رکھے، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام یہ انسانوں کو دو جان سے پیدا فرمایا، وہ ایک حضرت آدم ہے اور ایک حضرت حوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا، قیدی کوئی بھی نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ اور حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، ہر ماں نے اپنے بچے کو آزاد جنا ہے، پھر تم کون لوگ ہوتے ہو جو لوگوں کو غلام بناتے ہو۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے تو آزاد ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور سارے لوگ آزاد تھے، لیکن کچھ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ ایک دوسرے کو، انسان کو غلام بنانے لگے، انسان کو خریدنے اور بیچنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلامی سے نکالا۔ جب حضور آئے اور حضور کو نبوت ملی تو حضرت بلال غلام تھے، عامر بن فہیرہ غلام تھے، بہت سارے لوگ غلام تھے۔ اور اس وقت ایسا قانون بنایا ہوا تھا، اصول بنایا ہوا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو خریدتے تھے، ایک دوسرے کو غلام بناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد اس کو ختم کیا کہ اب کوئی کسی کی غلامی نہیں کرے گا، غلامی صرف اللہ کی کرے گا، ہر انسان اللہ کا غلام ہے، اللہ کی ہی غلامی کرے گا۔ اور کوئی آدمی کسی کا غلام ہو یہ پسند بھی نہیں کرتا، کوئی آدمی یہ نہیں پسند کرتا، انسان تو انسان، جانور بھی یہ پسند نہیں کرتا میں کسی کی غلامی کروں۔ جانور کو کوئی پرندہ ہے اور اس کو پنجرے میں قید کر کے رکھے، اس پنجرے کو آپ کھول کر دیکھیں وہ اڑتا نہیں اڑتا۔ طوطے کو اگر آپ 20 سال تک بھی بند کرو گے اور 20 سال کے بعد اس کا پنجرا کھولا گیا وہ کھلتے اڑ جائے گا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی قید کرے، وہ بھی قیدی کو پسند نہیں کرتا۔ جب ایک جانور، ایک پرندہ قید ہونے کو پسند نہیں کرتا تو انسان کیسے قید ہونے کو پسند کرے گا؟ اور آزادی کی جو اہمیت ہے، وہ آزادی کی اہمیت ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی جو جیل میں ہے، جو قید خانے میں بند ہے، اس کو پوچھے کہ آزادی کی کیا قیمت ہے۔ ہم لوگ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جب چاہے جب گھر کو جا سکتے ہیں، جب چاہے جب گھر کو آ سکتے ہیں، اور جب چاہے جب جو کاروبار کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، جو کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جو پینا چاہے وہ پی سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے آزادی۔ لیکن جو لوگ قید خانوں کے اندر بند ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیے آپ آزادی کیا چیز ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ تو آزاد ہیں، تو ہمیں آزادی کی قدر نہیں۔ وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے ہندوستان کو 200 سال تک اپنا غلام بنایا۔ آج اللہ کا شکر ہے، آج ہم لوگ آزاد ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے، ہمارے بچے محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے، ہماری مسجدیں مدرسے محفوظ ہیں آزادی کی وجہ سے۔ ورنہ جب انگریز نے اس ملک پر حکومت کی تو 1000 مدرسے تو صرف دلی کے اندر تھے جو انگریزوں نے ختم کرے۔ اور انگریزوں کو 1857 کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کو جلایا، 3 لاکھ قرآن کریم کو، اور ہزاروں مسجدیں اور ہزاروں مدرسے پورے ہندوستان کے اندر سے انہوں نے جو ہے بالکل مسمار کر دیے، توڑ دیے، شہید کر دیے۔ تو ہم آزاد ہیں، تو ہم جو اب جی رہے ہیں، چین کی سانس جی رہے ہیں، سکون کی سانس جی رہے ہیں، اور جو اب اطمینان سے تمام لوگ جی رہے ہیں، یہ کس وجہ سے جی رہے ہیں؟ یہ آزادی کی وجہ سے جی رہے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں اس لیے جی رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہمیں کوئی غلام بنا لے تو کیا ہم غلامی کے بعد اس طرح جی سکتے ہیں جس طرح آپ جی رہے ہیں؟ ایک آدمی جب غلام ہوتا ہے تو جو آدمی قید میں ہے، قید خانے میں، جیل میں، تھانے میں بند ہے، تو وہ اگر چاہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو میں کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کروں 5 وقت کی، تو اس کو جیل سے باہر کوئی نہیں نکلنے دے گا۔ تو ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، تو آزادی کی اہمیت کو سمجھے کہ ہم جب چاہے جب نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے جہاں دل کرے وہاں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان کے اندر 2 دن بہت اہمیت کے دن ہیں، 2 دن بڑے خوشی والے دن ہیں اور 2 دن بڑے نعمت والے دن ہیں۔ کون سا دن؟ ایک 15 اگست ہے،
1947 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا، اس لیے 15 اگست کو جھنڈا لہراتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک اور جمہوریہ ملک میں جو زندگی گزار رہے ہیں، چین اور سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو دن ہے وہ 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس دن ہمارا قانون نافذ ہوا، ہندوستان کا اپنا آئین، اپنا قانون، اپنا دستور ہند، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا سمویدھان لاگو ہوا۔ اس لاگو ہونے کی خوشی میں 26 جنوری کو جھنڈا لہراتے ہیں۔ تو یہ 2 دن ہندوستان کے اندر بڑی اہمیت والے دن ہیں، بڑی خوشی والے دن اور بڑی شان والے دن ہیں۔ دیکھو آزادی کو جب بیان کیا جاتا ہے وہ 1857 کے بعد سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی آپ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ دیکھیں گے، کسی کتاب کو کھولیں گے، کسی کے منہ سے بھی سنیں گے، وہ 1857 سے آزادی کو شروع کرے گا۔ 1857 سے پہلے شروع نہیں کرے گا، لیکن آزادی کی جو لڑائی ہے، آزادی کی جو جنگ ہے، وہ 1857 سے پہلے سن 1757 100 سال پہلے جو ہے وہ مسلمانوں نے شروع کی۔ آزادی کی لڑائی میں آج اگر کسی کو بتایا جاتا تو یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف غیر مسلموں کا حصہ ہے، ہندوؤں کا حصہ ہے اور سکھوں کا حصہ ہے، لیکن مسلمانوں کے حصے کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جتنا مسلمانوں نے خون بہایا، میں کہتا ہوں اتنا تو دوسرے لوگوں نے پسینہ بھی نہیں بہایا۔ مسلمانوں کا جتنا خون بہا کسی اور دوسری قوم کا، دوسرے مذہب والوں کا یہ پسینہ بھی نہیں بہا، اور ہزاروں مسلمانوں کی گردنیں کٹ گئی، ہزاروں علماء جو ہے وہ سولی کے تختے پر چڑھ گئے جب ہمیں یہ آزادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ آزادی ایسے نصیب نہیں ہوئی، بلکہ بڑی قربانیوں سے ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کوشش ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی مسلمانوں نے کی، سب سے زیادہ گردنیں مسلمانوں کی کٹی، اور ہر آزادی کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، ہر لڑائی میں سب سے آگے مسلمان تھے، سب سے اول مسلمان تھے، سب سے پہلے مسلمان کھڑے تھے، سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے۔ لیکن آج انہی مسلمانوں کو بھلایا جا رہا ہے، انہی مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیا گیٹ پر جو 61,000 مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ کون ہے؟ 61,000 مسلمانوں کے انڈیا گیٹ پر نام لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ کس نے لکھ دیا نام؟ کیا جناتوں نے لکھ دیا کہ بھوتوں نے لکھ دیا؟ کس نے لکھ دیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو زہر آج پھیلایا گیا ہے اس زمانے میں یہ زہر نہیں تھا، جس زمانے میں یہ نام لکھے گئے۔ اگر اس زمانے میں یہ زہر ہوتا تو ہندوستان کی آزادی میں کتنے مسلمانوں نے قربانی دی، ان کا نام انڈیا گیٹ پر لکھے نہ ہوتے۔ اور سب سے زیادہ کوشش بھی مسلمانوں نے کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے جو حکومت چھینی ہے وہ مسلمانوں سے چھینی ہے، وہ مغلوں سے چھینی ہے، بہادر شاہ ظفر سے چھینی ہے۔ جب مسلمانوں سے حکومت کو چھینا گیا تو مسلمان جو حاکم تھے حاکم سے محکوم بن گئے، مسلمان جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ ہونے کے بعد غلام بن گئے۔ تو جب مسلمانوں سے حکومت کو چھینا ہے تو سب سے زیادہ کوشش اور سب سے پہلے کوشش بھی مسلمانوں نے ہی ہندوستان کو آزاد کرانے کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول رہے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کی قربانیاں ہم نے مسجدوں میں ذکر نہیں کی، مسجدوں میں یاد نہیں کی۔ ہم مسجدوں میں صرف قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، حضور کی سیرت باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، اکابرین اور بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں ہمارا دیش کیسے آزاد ہوا، کس نے آزاد کرایا، اور ہمارے دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کردار کیا ہے، کتنے مسلمان لٹ گئے پٹ گئے، کتنے مسلمان اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے مسلمانوں کی گردن کٹ گئی، یہ بھی مسجدوں میں بات ہونی چاہیے۔ جب مسجدوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں نے، جو دوسری قوم کے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری ان بات کو ممبر پر نہ کرنے کی وجہ سے مطلب یہ نکالا کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے ہندوستان کی آزادی میں، اور مسلمانوں کو اپنے دیش سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، ان کو اپنے دیش کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے ملک کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مسجدوں سے یہ آواز نہیں آتی کہ ہمارے دیش کو کس نے آزاد کرایا۔ جب ہم اپنے اکابرین کو خود ہی بھول گئے، جب ہم لوگ ہی اپنے اکابرین کو بھول جائیں گے تو دوسرے لوگ کہاں یاد رکھیں گے؟ آج اگر 26 جنوری کے پروگرام میں آپ جائیں، 15 اگست کے پروگرام میں آپ جائیں تو کوئی بھی ٹیپو سلطان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی سراج الدولہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی حضرت مولانا شیخ الہند کا نام لینے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی مولانا حسین احمد مدنی کا نام لینے والا نہیں ہے۔ جہاں اگر بات ہوں گی تو گاندھی جی کی بات ہوگی، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، پنڈت جواہر لال نہرو کی بات ہوگی، بہت اچھی باتیں ہونی چاہیے، راجندر پرساد ہے ان کی بات ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جن مسلمانوں نے اپنے خون سے اس زمین کو رنگین کیا ہے، جن کی خون کی گواہ یہ زمین ہے، ہندوستان کے آزادی کے لیے جن مسلمانوں نے اپنا خون بہا دیا، ان کا نام بھی اور ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے انصاف کی بات، یہ انصاف کی بات ہے۔ تو ہماری مسجدوں میں
بھی بات ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے دیش کو کیسے آزاد کرایا۔ اب 26 جنوری آنے والا ہے تو اس سے پہلے مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے۔ مسلمان وہ کون مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان دی اور سولی پر چڑھ کے وہ کون مسلمان تھے۔ تو ہم لوگ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے ماضی کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، اپنے کابرین کو بھلا دیا، اپنے بزرگان کو بھلا دیا، اپنے علماؤں کی اور اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اتہاس اس قوم کو بھلا دیتا ہے، تاریخ میں اس قوم کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا نام لیں، اپنے اکابرین کا تذکرہ کریں، اور جو ماضی میں ہمارے اکابرین اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے ان کا نام لینا ہمارے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے۔ ان حالاتوں میں تو جن حالاتوں میں مسلمانوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس موقع پر ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، فرض عین ہے اس کو پتہ ہونا کہ مسلمانوں کا کردار ہندوستان کی آزادی میں کیا ہے۔ حضور کا ہم یہاں پر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے ہمیں محبت ہے۔ قرآن کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن سے ہمیں محبت ہے۔ ہمیں خواجہ غریب نواز کا یہاں پر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ غوث پاک کا یہاں تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کے قرآن کا تذکرہ، حدیث کا تذکرہ اور نمازوں کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ، یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، تمام ارکانوں سے محبت ہے۔ تو اپنے ملک کا بھی یہاں تذکرہ ہونا چاہیے اور یہ ثبوت دینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے۔ کیوں ہمیں اس طرح محبت ہے اپنے ملک سے کہ جب ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت جب تھی ہندوستان پر، تو ہم نے ہندوستان کو ایسا سجایا کہ لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولنے لگے۔ کیا بولتے تھے؟ سونے کی چڑیا بولتے تھے ہندوستان کو۔ اور لوگ کیا بولتے تھے؟ لوگ یہ بولتے تھے کہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے۔ یہ وہ ٹائم کی بات ہے، اب بھی وہ گانا چلتا ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، لیکن اب نہیں اگلتی، اب نہیں اگلتی، اگلتی ہے، اب بھی اگلتی ہے، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح استعمال ہونا چاہیے۔ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جب ملک آ جاتا ہے تو اب دیش کی دھرتی سونا تو جہاں تھا لوہا بھی نہیں اگلے گی۔ اس زمانے میں ہمارے اکابرین نے اتنا اس دیش کو سجایا اور اس دیش کی اتنی حفاظت کی کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کی زمین تو سونا اگلتی ہے، اور ہندوستان کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کے بھاؤ میں بکتی تھی دوسرے ملکوں میں۔ جو وہ زمانہ تھا، پیسوں کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے، یہ سکے نہیں چلتے تھے، اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے وہ سونا سکہ چلتا تھا۔ تو ہندوستان میں جو کھیتی ہوتی تھی، جو پیداوار ہوتی تھی، وہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ یہاں کی پیداوار جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں سونے کے بھاؤ بکتی تھی۔ جب دوسرے ملکوں سے سونا آتا تھا تو سارے ملکوں کا سونا یہاں کا جمع ہوتا تھا۔ کتنا ہے وہ آگے آپ چلتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو آپ کے سامنے وہ باتیں آتی رہیں گی۔ تو ہندوستان کو ایسا سجایا کہ ہندوستان میں انگریز بھی نوکری کرنے کو پسند کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی انگریز کسی کو پوچھتا تھا بھائی تو کہاں نوکری کرتا ہے، انہیں بتاتا میں امریکہ میں نوکری کرتا ہوں، تو بولتا کوئی مزہ نہیں آیا۔ کہاں نوکری کرتا؟ میں انگلینڈ میں نوکری کرتا ہوں، تو لوگوں کے چہرے بن جاتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا۔ کہاں نوکری کرتا؟ میں لندن میں نوکری کرتا ہوں، افریقہ میں نوکری کرتا ہوں، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی یہ بولتا تھا، پوری دنیا کے کسی کونے پر بھی کھڑا ہو کے یہ بولتا تھا کہ میں ہندوستان میں نوکری کرتا ہوں، تو لوگ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے تھے اور اس کو بولتے تھے کہ ہندوستان میں مجھے بھی ایک نوکری دلا دو۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، کیونکہ یہاں سے کوئی آدمی اگر ایک سونے کا سکہ لے کر بھی جاتا تو وہ اپنے ملک جب یہاں سے جاتا تھا وہ کروڑ پتی ہو جاتا تھا۔ اس ٹائم میں لوگ یہاں پر نوکری کو پسند کرتے تھے، انگریز تڑپتے تھے کہ یہاں پر نوکری کی جائے۔ تجارت میں اول نمبر تھا ہندوستان پوری دنیا میں اس وقت میں، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے 800 سال ہندوستان پر حکومت کی، اس وقت میں تجارت میں اول نمبر تھا ہندوستان، اور ہندوستان میں لوگ نوکری کرنے کو پسند کرتے تھے۔ لیکن چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ انگریزوں کی ناپاک نظر، انگریزوں کے ناپاک قدم اس ہندوستان میں پڑ گئے۔ ہندوستان میں انگریز کب آئے؟ آمد و رفت تو ہندوستان میں انگریزوں کی 1498 سے شروع ہوئی، 1498 سے آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اب اس سے پہلے انگریزوں کو پتہ نہیں تھا ہندوستان کے بارے میں، اتنا یہاں نوکری تو کرتے تھے لیکن یہاں کی چیزیں اتنی قیمتی ہیں اس سے پتہ نہیں تھا۔ لیکن جب 1498 میں پہلی بار یہاں پر ایک انگریز آیا، اب اس نے یہاں کی تمام چیزوں کو دیکھا کہ یہاں کی دھرتی تو ایسی ہے کہ حقیقت میں یہ جو بات ہے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، وہ جھوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ سچ بات ہے۔ اب اس نے جا کر انگریزوں کو بتایا، اب انگریز یہاں پر آنے لگے، تجارت کی غرض سے آنے لگے، جانے لگے۔ 1498 سے شروع ہوئے، اب آتے آتے یہ 14 دہائی گزر گئی، 15ویں صدی گزر گئی، 16ویں صدی آئی۔ اب 16ویں صدی کے 24 اگست گجرات سورت میں آئے۔ سب سے پہلے انگریز کا جو پورا ٹولہ آیا ہندوستان کے اندر وہ 1608 کے اندر 24 اگست گجرات سورت کے اندر آیا پورا ٹولہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہاں پر اس کے 200 سال تک تو خالی آتے رہے جاتے رہے، تجارت کی غرض سے یہاں سے مال لے کے جاتے بیچتے تھے، بس خاموش تھے۔ لیکن اس کے بعد جب 1615 ہوا، 1615 عیسوی میں
سر ٹھومس ایک انگریز ہے، تو اس نے جہانگیر سے اجازت مانگی، جو بادشاہ جہانگیر تھا اس نے اجازت مانگی بادشاہ جہانگیر سے کہ ہم یہاں پر اپنی ایک کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اپنی ایک فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ لیکن ایسا ہوا کہ جہانگیر بادشاہ جو تھے ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ بیٹی محل میں تھی، اپنے گھر میں، محل میں آگ لگ گئی تو بیٹی پوری جل گئی تھی ان کی۔ اب وہ بیٹی جب پوری جل گئی، اس زمانے میں انگلش دوائی نہیں تھی، اس زمانے میں جڑی بوٹیوں سے حکیم اور طبیب تھے، وہ علاج کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا خوب علاج کرایا، لیکن ان کی بیٹی ٹھیک نہ ہو پائی۔ تو سر ٹھومس تھا، اس نے پہلے اجازت مانگی تو جہانگیر نے منع کر دیا تھا۔ اب 1615 کے اندر یہ آیا کہ ان کے پاس، جہانگیر بادشاہ کے پاس، کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر میرے بچے ہیں، آپ کے کسی کے بچے ہیں۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت ہوتی ہے تو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ بھی ایک باپ تھا، ایک باپ ہونے کے ناطے اس نے کہا اگر تم نے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا، تم ہندوستان میں اپنی کمپنی بنا سکتے ہو۔ بس اس نے انگلش دوائیوں سے ان کی بیٹی کا علاج کیا، جہانگیر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ جب جہانگیر کی بیٹی ٹھیک ہو گئی تو ان کو اجازت مل گئی۔ اب انہوں نے 1615 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سورت گجرات کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی۔ اب ان کی جڑ جم گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے سورت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اس کے بعد بنگال کے اندر، مدراس کے اندر، اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری ہندوستان میں پھیل گئے۔ لیکن ابھی انہوں نے حکومت کرنے کے بارے میں سوچا نہیں، ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں۔ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ انہوں نے یہاں پر کب قائم کی ہے؟ سن 1615 کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی ہے، لیکن اس کے بعد سن 1707 تک کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انگریز ہندوستان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی عمارت پر بھی غلط نظر ڈال سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ زندہ تھے، ان کے زندہ رہتے ہوئے کسی انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی اینٹ پر بھی اپنا حق جما لے، یا یہ کہتے ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس گاؤں پہ میری حکومت ہے۔ لیکن جب 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، کہ ان کا راستے کا جو کانٹا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دیش سے اتنی محبت تھی کہ جن کو آپ بدنام کیا جاتا ہے، ان کی ہسٹری آپ پڑھ کر دیکھیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی ہسٹری بتاؤں گا، میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی، تو آپ ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں ان کو اپنے دیش سے کس طرح محبت تھی۔ وہ اپنے بیت المال جو ان کا مال تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، قرآن کو، اور ٹوپی اپنے ہاتھوں، انہوں نے ٹوپی بنانا سیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بناتے تھے، رات دن قرآن لکھتے، قرآن لکھ کر ان کو ہدیہ، قرآن کو ہدیہ کرتے، اس کے پیسے آتے، اس پیسوں سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے، اور ٹوپی سلتے، جب ٹوپی بہت ساری سل دیتے تو اپنے ایک وزیر کو وہ ٹوپی دیتے کہ تم راستے میں جا کر ان ٹوپی کو بیچو، اور کسی کو یہ بولنا نہیں یہ ٹوپی میں نے اپنے ہاتھوں سے سی ہے، اگر تم کسی کو یہ بول دو گے کہ یہ ٹوپی میں نے اپنے ہاتھوں سے سی ہے تو ان کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، تم کسی کو بولنا نہیں، تم اپنا نام لے کر ان ٹوپیوں کو بیچنا۔ جب وہ گلی گلی میں جا کر، محلے محلے، بستی میں جا کر ان ٹوپیوں کو بیچتے، ان ٹوپی کے بیچنے سے جو پیسہ ملتا اس پیسے سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا۔ یہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج بدنام کیا جاتا ہے کہ ہندوستان لوٹنے آئے تھے، ہندوستان لوٹنے آئے۔ اگر ہندوستان لوٹنے آتے تو بھائی ہندوستان کا سارا مال افغانستان اور دوسرے جو اس دور میں جو ایران ہے، جو اسلامی ممالک ہے، وہاں پر یہاں کا سونا اور چاندی اور یہاں کا جو سب چیز وہاں چلا جاتا، ساری دولت وہاں چلی جاتی، لیکن وہ کبھی بھی اس ہندوستان کی دولت کو کسی دیش میں لے کر نہیں گئے، بلکہ ہندوستان کی دولت کو ہندوستان میں رکھا۔ تبھی تو ہندوستان کی زمین کو اس وقت سونے کی چڑیا بولتے تھے، ہندوستان کی زمین کو یہ بولتے تھے کہ ہندوستان کی زمین سونا اگلے، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا بولتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دیش کے ساتھ غداری نہیں کی۔ لیکن آج بعض کمزرف لوگ، کمینے لوگ، نالائق لوگ ان لوگوں کو، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹیپو سلطان کو، نواب سراج الدولہ کو دیش کا غدار بتاتے ہیں۔ بس اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ تو سن 1707 کے اندر جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، انہوں نے بنگال کے اندر اپنی کمپنی قائم کر دی، اس کے بعد کولکتہ کے اندر اپنی کمپنی قائم کی، اس کے بعد مدراس کے اندر اپنی کمپنی قائم کی۔ جب ان کی 4 جگہ پر کمپنی بن گئی، سورت میں، بنگال میں اور کلکتہ میں اور مدراس میں، 4 جگہ پر جب ان کی کمپنیاں قائم ہو گئی تو اب بنگال کے اندر جو حکومت تھی وہ تھی نواب سراج الدولہ کی۔ سن 1757 کے اندر، سن 1707 سے لے کر سن 1757 تک 4 شہروں میں اپنی حکومت قائم کی، یعنی اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ تو اس کے بعد نواب سراج الدولہ کو سب سے پہلا مسلمان ہے یہ کہ جس نے یہ محسوس کیا کہ انگریز اب اپنے پر پھیلا رہا ہے، اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے، انگریز یہ چاہتا ہے کہ میں ہندوستان پر اپنی حکومت کروں۔ سب سے پہلے کون آدمی تھے؟ وہ نواب سراج الدولہ، وہ مسلمان تھے۔
सन 1757 के अंदर, यानी 1857 से 100 साल पहले। लेकिन अब जो आज़ादी को बयान किया जाता है वो सन 1857 के बाद बयान किया जाता है। ये सन 1757, आप इतिहास पढ़कर देखें, इन्होंने जंग की। किससे? इन्होंने अंग्रेज़ों से जंग की। सिर्फ इसलिए कि अब अंग्रेज़, इन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज़ अब हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहता है, तो इन्होंने जंग की। इनके जो नाना थे वो थे अली वर्दी खान। जब उन्होंने जंग की तो अंग्रेज़ हार गया जंग में, अंग्रेज़ हार गया, मुसलमान जीत गए। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ये सोचा, अंग्रेज़ तो बहुत चालाक है, अंग्रेज़ से ज़्यादा कमीना कोई नहीं है, तो उसने सोचा अंग्रेज़ ने कि हम इनसे जीत नहीं सकते, तो हमें क्या करें। तो नवाब सिराजुद्दौला जो थे, उनका एक वज़ीर था मीर जाफ़र को ख़रीद ले और कहा कि हम नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करने के बाद तुझे बंगाल का हाकिम बनाएंगे, शर्त यह है कि तू किसी तरह नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करा। तो जब जंग हो रही थी तो जंग के दरमियान इसने ये कह दिया, किसने? मीर जाफ़र ने कहा कि वो अंग्रेज़ ये बोल रहे हैं कि हम सुबह को जंग करेंगे, रात में जंग नहीं करेंगे। वो भी सो के खा पी के, आप भी अपनी फ़ौज को बुला रहे हैं, खा पी कर सो जाएं। इन्होंने कहा भाई ठीक है भाई, पहले जो गद्दार नहीं होते थे लोग, यहाँ पर दुश्मन सामने है लेकिन गद्दारी नहीं है। जो उन्होंने कह दिया, अगर अंग्रेज़ों ने ये कह दिया कि हम सुबह जंग करेंगे, लेकिन हालांकि वो झूठी बात थी, अब उसने मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से कहा था मैं इनको लेकर जा रहा हूँ रात में। अब नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी हुकूमत को ये बोल, हालांकि आपके साथ 50,000 की फ़ौज थी और अंग्रेज़ों के साथ सिर्फ 3,000 की फ़ौज थी। 50,000 की फ़ौज तो मुकाबला कर सकती है, लेकिन मीर जाफ़र ने गद्दारी की और कहा कि तुम जो अपनी फ़ौज को बुला लो, और अंग्रेज़ ये बोल रहे हैं कि हम सुबह में लड़ाई करेंगे, हम रात में लड़ाई नहीं करेंगे। अब ये सारी फ़ौज, मुसलमान की सारी फ़ौज, नवाब सिराजुद्दौला की सारी फ़ौज अपने खेमों में आ गई, रात में खाना खाए सो गए। अब अंग्रेज़ों ने चुपके से हमला कर दिया। जब तक वो उठते और जब तक अपने हथियारों को संभालते, जब तक वो तैयार होते जंग के लिए, जब तक सबको कत्ल कर दिया अंग्रेज़ों ने, और नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ा, गिरफ्तार किया, उनकी गर्दन काट दी। मुसलमान, ये सबसे पहले मुसलमान है कि जिसने अंग्रेज़ों से जंग की है। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला का आप किसी गैर मुस्लिम के मुँह से ये नाम सुनकर देखें, आप कोई नहीं बताएगा। जो भी बताएगा वो 1857 के बाद बताएगा कि 1857 के बाद जो है हिंदुस्तान को आज़ाद किया। लेकिन ये 1757 की बात है, जब उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी गर्दन को उतार दिया गया, गर्दन काट दी गई। मुसलमान हाकिम है, अब इनकी लाश को हाथी पर रखा गया और मुर्शिदाबाद, बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में इनकी हुकूमत थी, तो मुर्शिदाबाद की गली गली में हाथी पर बिठा कर इनको घुमाया गया, गली गली के अंदर। और जो गैर मुस्लिम थे वो भी चीखें मार मार कर रो रहे थे, मुसलमान भी चीखें मार मार कर रो रहे थे। हज़ारों लोग थे जो चीखें मार मार कर रो रहे थे, वो नवाब सिराजुद्दौला की लाश को एक हाथी के ऊपर जाते हुए देखकर। गैर मुस्लिम सारे रो रहे थे। और ये जंग कब हुई? ये जंग कहाँ हुई? ये सन 1757 के अंदर 23 जून पलासी के मकाम पर बंगाल के अंदर ये जंग हुई। ये पहला मुसलमान है जिसने अंग्रेज़ों से जंग की, लेकिन इस पहले मुसलमान की जंग को कोई आदमी बयान नहीं करता है। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने उसके बाद जो ये मीर जाफ़र जिसने गद्दार की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चलती है, उसको चंद महीने रखा अंग्रेज़ों ने, उसके बाद उसको भी हटा दिया। उसके बाद मीर कासिम को बनाया, मीर कासिम को भी हटा दिया। उसके बाद उनकी खुद हुकूमत करने लगे। लेकिन जब अंग्रेज़ों की हुकूमत बंगाल के अंदर आ गई, बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो बंगाल के करीब कौन सा शहर है? कर्नाटक, बेंगलुरु, मैसूर। तो मैसूर के अंदर दूसरा बादशाह कौन है? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दूसरे बादशाह है। नवाब सिराजुद्दौला के बाद ये दूसरे बादशाह हैं जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि अब अंग्रेज़ ने बंगाल के ऊपर तो हुकूमत कर ली है, इसके बाद मुझे लगता है कि पूरी हिंदुस्तान पर कब्जा करेगा, पूरी हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। तो लिहाजा कसम खाई टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कि मैं इस अंग्रेज़ को हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं करने दूंगा। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद साहब के साथ, इनके वालिद का नाम है हैदर अली खान, और टीपू सुल्तान का खुद का नाम है फतेह अली खान। इन्होंने अपने वालिद साहब के साथ मिलकर 3 जंगें अंग्रेज़ों से की और तीनों जंग जीत गया। पहली जंग की सन 1767 के अंदर, दूसरी जंग सन 1780 के अंदर और तीसरी जंग सन 1786 के अंदर। ये 3 जंग की, लेकिन अंग्रेज़ इन तीनों जंग में हार गया। अब अंग्रेज़ भी परेशान हुआ, क्या करें, किस तरह जीतें। तो टीपू सुल्तान के वालिद साहब का इंतकाल हो गया तीसरी जंग के बाद। उसके बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बन गए। तो जब अंग्रेज़ ने ये सोचा कि हम इनसे जीत नहीं सकते, 3 जंग कर ली लेकिन जीते नहीं है, तो टीपू सुल्तान के एक वज़ीर थे मीर सादिक। तो अंग्रेज़ों ने जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला को मारने के लिए मीर जाफ़र का इस्तेमाल किया, इसी तरह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के लिए, उनको शहीद करने के लिए मीर सादिक को ख़रीदा। और मीर सादिक को ख़रीद करके कहा कि अगर हमने टीपू सुल्तान को मार दिया तो अगली हुकूमत मैसूर पर तेरी होगी। जिस तरह वो मीर जाफ़र ने गद्दारी की, इसी तरह यहाँ पर मीर सादिक ने भी गद्दारी की। और मीर सादिक ने जहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह छुपे हुए थे, तो उन्होंने उस जालिम ने, मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को उसका पता दे दिया। अंग्रेज़ सारे के सारे वहाँ पहुँच गए और 4 मई
सन 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमत उल्लाह अलैह को अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया, अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया। आज वो टीपू सुल्तान रहमत उल्लाह अलैह कि जिनकी इस कुर्बानी को याद नहीं किया जाता, जिनको टीपू सुल्तान रहमत उल्लाह अलैह को भी गद्दार बताया जाता है। तो जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद रहमत उल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, किसी मंदिर के अंदर भी हिंदुओं ने चिराग नहीं जलाया। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की रोने की आवाज़ आ रही थी हर गली के अंदर से। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो लाशों के अंदर दबे हुए थे, जब उनकी लाशों को हटाया गया तो उनको मुसलमान थोड़े थे, ये अक्सर हिंदू थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गद्दार होते, मुल्क के दुश्मन होते, क्या हिंदू गैर मुस्लिम उनकी फ़ौज में शामिल होते क्या? तो राजा खान ने कहा कि आप ऐसा करें कि हथियार डाल दें, अंग्रेज़ों से सुलह कर लें, क्योंकि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है, लिहाजा हथियार डाल दें, सुलह कर लें। तो उस वक्त उन्होंने वो जुमला कहा जो आप सबको याद है। उस वक्त उन्होंने कहा गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, कि मैं गीदड़ की तरह गुलामी नहीं करूँगा अंग्रेज़ों की, मैं शेर की तरह मर जाऊँगा इनका मुकाबला करते हुए, लेकिन मैं गीदड़ की तरह इनकी गुलामी नहीं करूँगा। तो जब आप शहीद हो गए तो आपके पास जो तलवार थी ना, वो हीरे की तलवार थी, उसमें हीरा लगा हुआ था, कई 100 करोड़ की तलवार। थोड़े दिन पहले उस तलवार को बेचा गया, आप सबको मालूम है। तो वो तलवार थी हीरे की। तो अंग्रेज़ ने उनसे कहा, जो जनरल हार्स अंग्रेज़ था, उसने एक अंग्रेज़ से कहा कि जाओ उनके पास से हीरे की तलवार लेकर आओ। जब वो हीरे की तलवार लेने गया तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी, तो जो पास में आया उनके हाथ से तलवार लेना, उसी तलवार से पहले उसको मार दिया। अब वो जनरल हार्स से दूर था, 5 घंटे तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के करीब भी जाए। 5 घंटे तक दूर बैठा रहा और आपका जिस्म बिल्कुल गर्म था। हालांकि मरने के बाद जिस्म ठंडा हो जाता है, इनका जिस्म बिल्कुल गर्म था और आंखें खुली हुई थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा हुआ। नमाज जनाजे में हज़ारों पुजारी ने, हालांकि गैर मुस्लिम क्या नमाज जनाजा पढ़ते हैं, लेकिन हज़ारों पुजारी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। उनको मालूम था ये कैसा बादशाह है, ये कैसा नेक बादशाह है, आदिल बादशाह है, मुत्तकी और परहेजगार बादशाह है। उनको मालूम था, मालूम होने की बिना पर ही हज़ारों पुजारियों ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। और उसके बाद जब जनरल हार्स था, जब 5 घंटे हो गए, जब उसको यकीन हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी करीब जाने की, जब 5 घंटे हो गए, खाली देखते रहे 5 घंटे तक, जब उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई, जब जनरल हार्स करीब गया, उनकी आंखों को बंद किया और उनके सीने पर पैर रखा। जनरल हार्स अंग्रेज़ उनकी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर पैर रखा और ये कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहा? 1799 के अंदर ये कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज़ ने किसी की मौत पर ये अल्फाज नहीं बोला, ये जुमला अंग्रेज़ ने किसी की मौत पर भी नहीं बोला। उनको मालूम है अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है, हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा कांटा है वो टीपू सुल्तान है। आज हमने टीपू सुल्तान को मार दिया, आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए हैं। अब क्या कि अब हिंदुस्तान अब हमारा है, अब हिंदुस्तान को हमारे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। ये जुमला किसी के मौत पर नहीं बोला, किसी के मारने पर भी जो है अंग्रेज़ ने जुमला नहीं बोला। अगर ये जुमला किसी के मौत पर बोला है तो वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अकेले ऐसे इंसान है कि जिनकी मौत पर अंग्रेज़ ने भी ये कहा। हालांकि आप कैसे थे? आप तो वक्त के वली थे, कुतुब इब्दाल थे, आप तहज्जुद गुजार थे, आप हमेशा बावजू रहते थे। कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बग़ैर वज़ू के हों। आप पेशाब पखाने से फारिग होते, किसी भी चीज़ से फारिग होते, आपकी वज़ू टूट जाती, फ़ौरन आप वज़ू करते। जब मैसूर के अंदर मस्जिद को बनाया गया, आज भी वो मस्जिद आप जाके देख सकते हैं, जिन्होंने जो गए उन्होंने देखा है। उस मस्जिद को जब बनाया तो उस मस्जिद की जब ओपनिंग हुई तो असर की नमाज़ थी। असर की नमाज के लिए पूरा मजबा है, सारे आलिम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के सारा उलमा है, अकाबिरीन, बुजुर्गान दीन है, सब भरी हुई है मस्जिद। तो जब असर का वक्त हुआ और असर के वक्त वो मस्जिद की ओपनिंग होने वाली है तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पर चढ़े और उन्होंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है, मेरी दिली तमन्ना ये है कि आज मेरी इस मस्जिद में पहली नमाज वो पढ़ाए जो साहिब तरतीब है। साहिब तरतीब किसको बोलते हैं? जिसकी बालिग होने से लेकर आज तक एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, उसको बोलते हैं साहिब तरतीब। बचपन से लेकर आज तक मौत तक जिसकी एक भी नमाज क़ज़ा ना हो, उसको क्या बोलते हैं? साहिब तरतीब। अब ऐसे लोग नहीं हैं। अब तो जुमे के हैं जिनका जुमा क़ज़ा नहीं होता, बात तो ऐसे जुमा भी नहीं पढ़ते, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है कि जो ऐसा हो जिसकी एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो। बड़ा अफसोस का मकाम है। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने मिंबर पर चढ़कर ये कहा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। सबने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसकी बचपन से लेकर आज तक भी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हो। उसके बाद कहा कि एक राज था, राज क्या? ये एक राज था, राज। आज ये राज भी खुल गया, आज ये राज भी खुल गया। क्या राज है? वो राज ये है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि जिसकी बचपन से लेकर आज तक एक नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। यह है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद असर की नमाज आपने खुद पढ़ाई, आज भी वो मस्जिद मौजूद है। लेकिन अगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पता होता
کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید نہ ہوتے، کبھی بھی شہید نہ ہوتے، اپنی جان نہ دیتے، انگریزوں سے صلح کر لیتے، انگریزوں سے مل جاتے، جس طرح نظام سرکار انگریزوں سے مل گئی، نظام سرکار بک گئی، اور حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرانے میں اپنی نظام سرکار جو حیدرآباد ان کا بھی ہاتھ تھا، مراٹھوں کا ہاتھ تھا۔ اگر اس وقت نظام سرکار ان کا ساتھ دیتی تو انگریز تو سن 1799 کے اندر یہاں سے بھاگ جاتے۔ جب انگریز یہاں سے بھاگ جاتا، نہ آج کوئی ایم ایل اے ہوتا، نہ کوئی پی ایم ہوتا، نہ کوئی سی ایم ہوتا، نہ ممبر پارلیمنٹ ہوتا، نہ آج کوئی سرپنچ ہوتا، نہ آج کوئی کرسی ہوتی، نہ کوئی الیکشن ہوتا، نہ کوئی سلیکشن ہوتا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئی، آج اس لیے سب لوگ جو ہے وہ پی ایم سی ایم بنے ہوئے، کرسی کا لالچ، نہ کوئی کرسی ہوتی، ہر جگہ مسلمان کی حکومت ہوتی، آج ممبر پارلیمنٹ بھی ہمارا ہوتا، سی ایم بھی ہم ہوتے اور پی ایم بھی ہم ہوتے، ایم ایل اے بھی ہم ہوتے، سب کچھ پورا ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتا۔ لیکن وہاں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور نظام سرکار نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور قیامت تک اس دن کو ہم بھگتتے رہیں گے، قیامت تک ہم لوگ یہاں پر ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اگر ٹیپو سلطان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ تو مل جاتے انگریزوں سے، انگریز بڑی ان کو مار رہے تھے، انگریز نے کہا کہ تم بھی حکومت کرو، ہم بھی حکومت کریں گے، بس تم ہمارے ساتھ رہو، پارٹنرشپ رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا پارٹنر بنوں گا۔ انگریز ہندوستان پر حکومت کرے میں دیکھ ہی نہیں سکتا، حالانکہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ کے آدھے لوگ جو ہے وہ بک گئے تھے، لیکن بہت تھوڑے چند لوگ تھے ٹیپو سلطان کے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن انگریز کی غلامی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر پتہ ہوتا ان کو کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے غدار بولیں گے، کیا وہ شہید ہوتے؟ تو جو لوگ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ غدار بولتے ہیں، وہ سوچے کہ مرنے کے بعد گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، جو اتنا بڑا قطب ابدال ہے، اتنا بڑا ولی ہے، جن کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، جب وہ پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو میر صادق نے غداری کی، اگر میر صادق اس کو غداری نہ کرتا اور ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے تو آج پورے ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں ہوتا۔ جس طرح 800 سال ہم نے حکومت کی، آج بھی ہم لوگ اسی طرح حکومت کرتے ہیں یہاں پر۔ آج جب ہندوستان میں 1857 کے اندر انگریزوں کی حکومت آ گئی تو مسلمان تو کیا ہندو، غیر مسلم، سکھ، سب نے یہ آس چھوڑ دی تھی، اب ہمارا دیش آزاد نہیں ہوگا، اب چلا گیا ہے۔ وہ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کی شہادت سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کے جذبات جاگے، لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ہمارا دیش بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نے اس دیش پر حکومت کی تو کتنے دن حکومت کی؟ ہم نے اس دیش پر 800 سال حکومت کی۔ 800 سال میں ایک دنگا نہیں ہوا، ایک دنگا، ایک فساد نہیں دکھا سکتا کوئی، کسی بھی اتہاس کی کسی کتاب میں ایک دنگا، ایک فساد نہیں ہے۔ لیکن اب 1947 سے لے کر یہاں تک 75 سال ہوئے، اس 75 سال کے عرصے میں ہندوستان کے اندر 18,000 فساد ہو چکے ہیں اب تک، 18,000 فساد۔ لیکن جب ہم نے 800 سال حکومت کی، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوا، کسی مسلمان راجا نے، مسلمان بادشاہ نے، مسلمان حاکم نے کسی غیر مسلم کو ستایا نہیں۔ اگر غیر مسلم کو ستاتے تو اکبر بادشاہ کا نوکر بیربل نہ ہوتا۔ اکبر بیربل کی کہانی سب نے سنی ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کی کہانیاں بتاؤں، تو سب نے سنی ہے ان کی کہانی۔ اگر اکبر بادشاہ، یہ بادشاہ مسلمان ظالم ہوتے تو بیربل ان کا نوکر نہ ہوتا، وہ بیربل کو بھی ختم کر دیتے۔ حالانکہ ان کے آزو بازو جو اکبر بادشاہ ہیں، جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور بابر جو بادشاہ ہیں، اتنے بادشاہ ہیں، ان کے جو چاروں طرف کھڑے ہونے والے، ان کی حفاظت کرنے والے، وہ سارے ہندو ہوتے تھے۔ راجہ کرسی پر بیٹھنے والا مسلمان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کے کمانڈر، اس کے فوجی، اس کے لشکر والے، جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، وہ سارے غیر مسلم ہندو ہوتے تھے۔ اگر وہ چاہتے، اگر مسلمان ظالم ہوتے، مسلمان اگر یہ حاکم یا بادشاہ ظالم ہوتا، یہ سارے مل کر اس مسلمان کو ختم کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ظالم نہیں تھے۔ تو ہم نے اس دیش پر 800 سال حکومت کی، تو 800 سال ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اور ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو چھوٹی ذات کا ہے، تو چمار ذات کا ہے، تو اس ذات کا ہے۔ ساری ذاتوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر اگر ہندوستان میں سب سے پہلے کون رہتا تھا؟ ہندوستان میں سب سے پہلے آدیواسی رہتے تھے، یہ آدیواسیوں کا دیش ہے۔ اگر کوئی آدمی بولتا میرا دیش میرا دیش، کوئی ان کا اگر سب سے پہلے یہاں پر اگر کوئی آدمی ہے تو وہ آدیواسی ہیں۔ اب آدیواسی کہاں ہیں بیچارے، کسی کو نہیں معلوم، آدیواسی تو بیچارے کہاں غائب ہو گئے۔ اب دوسرے جو لوگ ہیں وہ آگے کہنے لگے میرا دیش ہے، میرا دیش ہے، میرا دیش ہے۔ تو یہ ملک سب کا ملک ہے، سب کے برابر حصے دار ہے، سب نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ کوئی ایک آدمی یا مسلمان صرف یہ کہنے لگے کہ ہمارا خود، یا ہندو یہ کہنے لگے، سکھ یہ کہنے لگے، یا عیسائی آدمی یہ کہنے لگے کہ ہمارا صرف اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارا حصہ اور کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ سب کا ملک ہے، سب کا دیش ہے، سب نے مل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ اور جب ہماری حکومت تھی اس دیش پر، تو 1 انچ، جب اکھنڈ بھارت تھا، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے بھی ہندوستان اتنا بڑا نہیں تھا کہ، لیکن راجہ مہاراجہ جو مسلمان حاکم تھے، انہوں نے
دوسرے دیشوں کو فتح کیا، افغانستان ادھر جو ہے اور دیشوں کو فتح کر کر ہندوستان کے اندر ملایا اور اس کو اکھنڈ بھارت بنایا. اور جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو 1 انچ پر بھی کسی کی نظر نہ ڈال سکا، 1 انچ پر بھی قبضہ نہ کر سکا جب مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، آج بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، پاکستان ہو گیا، برما ہو گیا، اور کتنے سارے اس ہندوستان سے کتنے سارے دیش ہو گئے. آپ سب کو معلوم ہے سری لنکا الگ ہو گیا، کتنے سارے. لیکن جب مسلمانوں کی حکومت تھی 1 انچ پر بھی کسی کی قبضہ نہ ہوا، کسی کی نظر نہ ڈلی. ایسی حکومت کی کس نے؟ ہم نے ایسی حکومت کی اور ایسی تجارت کی کہ انگریز ترستا تھا کہ ہندوستان میں مجھے نوکری مل جائے. انگریز یہ سوچتا تھا کہ ہندوستان میں مجھے کوئی نوکری مل جائے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان دنیا کا سب سے مالدار ملک تھا. دنیا کا سب سے مالدار ملک اگر کوئی تھا دیش تو وہ ہندوستان تھا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدھی دنیا کا مال، آدھی دنیا کی دولت، آدھی دنیا کا سونا صرف ہندوستان میں تھا. آدھی دنیا کا سونا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مالدار ہوگا یہ دیش. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی جو چیزیں تھیں نا وہ اصلی چیزیں ملتی تھی، نہایت قیمتی چیزیں ملتی تھی. اب اگر فون لینے گئے کسی دکان پر، وہاں لکھا ہوا میڈ ان انڈیا، کوئی نہیں لیتا، بیکار فون ہے. اور میڈ ان جاپان لکھا ہوا، میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ لکھا ہوا. آئی فون، سب کے پاس آئی فون کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہندوستان کا نہیں ہے، اس لیے سب کے پاس آئی فون ہے. اب ہندوستان کی کمپنی کے کتنے فون ہیں، کس کے پاس ہے؟ دکھائیں آپ. 5% کا 2% لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کی چیزوں کو پسند کرتے. یہ زمانہ ہے. اور وہ زمانہ تھا انگریز بھی ترستا تھا وہ ہندوستان میں حکومت کرنے کے لیے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدھی دنیا کا سونا، آدھی دنیا کا مال اور دولت وہ ہندوستان کے اندر تھا. اور سب سے طاقتور اگر کوئی ملک تھا وہ ہندوستان تھا. آج تو یہ ہے کہ ہندوستان کی چیز کسی کو پسند ہی نہیں ہے. فون اگر ہندوستان میڈ ان انڈیا لکھا ہوا ہے تو نہیں لیتا فون. بھائی یہ فون میں نہیں لیتا ہوں، میرے کو دوسرا فون دو. یہ ہے آج. ہم نے جب سجایا ہندوستان کو اس طرح سجایا. جب ہم نے حکومت کی اور ہم نے حفاظت کی ہندوستان کی تو ہم نے اس طرح حکومت کی اور اس طرح حفاظت کی. لیکن مسئلہ یہ ہے آج ہم سے مسلمانوں سے ثبوت مانگا جاتا ہے، محبت کا ثبوت مانگا جاتا ہے کہ تمہیں کتنی محبت ہے ہندوستان سے. سب سے پہلے جنگ ہم نے کی سن 1757 کے اندر انگریزوں سے مسلمانوں نے جنگ کی. نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. سب سے زیادہ کوششیں ہم نے کی، سب سے زیادہ گردنیں ہماری کٹی. اور جتنا ہمارا خون بہا مسلمانوں کا ہندوستان کی آزادی میں، جتنا خون بہا دوسری قوم کا تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہا جتنا ہمارا خون بہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم سے ثبوت مانگا جاتا ہے. سب سے پہلے فتویٰ دینے والے مسلمان ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ انگریز کا ہندوستان میں رہنا حرام ہے. انگریزوں کی فوج میں کسی بھی ہندوستانی واسی کو داخل ہونا، شامل ہونا، انگریزوں کے ساتھ حکومت کرنا یہ حرام ہے. سب سے پہلے فتویٰ دینے والے ہم ہیں، مسلمانوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا. لیکن آج یہ ہے، آج مسلمانوں کا اس دیش میں جینا حرام ہو رہا ہے. آج مسلمان کہیں آدمی روڈ پر نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ روڈ پر کہیں کو نماز پڑھ لیا. ہمارا ہی جینا اس ملک میں آج جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے. اگر ہم سے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ہندوستان سے کتنی محبت ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم زندگی میں صرف ایک بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 1 مرتبہ فرض ہے. لیکن اس 1 مرتبہ حج فرض میں جب آدمی جاتا ہے تو جب آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جو حج کرنے کے ان سے پوچھو وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی پریوار بھی ہے ہندوستان میں. وہ بھول جاتا ہے کہ میری کوئی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے. اور جب وہی آدمی نبی کے در پر جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے. ساری دنیا کی کہانی اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. بس اس کے سامنے حضور رہتے ہیں اور وہ خود رہتا ہے. اس موقع پر بھی جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر، نبی کے در پر جا کر، وہاں بھی آدمی جا کر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے دیش کو سلامت رکھ، میرے دیش کے اندر سکون پیدا کر، امن پیدا کر. اگر یہ ہمت کسی میں ہے تو وہ ہندوستان کا ایک مسلمان ہے جو بیت اللہ شریف جا کر بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے. ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور دیش کا وہ بیت اللہ جا کر یا نبی کے روضے پہ جا کر، نبی کے در پر جا کر اپنے دیش کے لیے دعا کرتا ہوگا. صرف ایک مسلمان ہے ہندوستان کا جو وہاں جا کر بھی اپنے دیش کو بھولتا نہیں ہے. جہاں رسول اللہ کے در پر جا کر آدمی اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ بھول جاتا ہے. جو گئے ہیں ان سے پوچھو، جو نہیں گئے ان کو ایسا لگ رہا ہوں ایسا کیسے بھول جاتے. لیکن جو گئے ہیں ان سے پوچھو. حقیقت میں آدمی وہاں جانے کے بعد جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے، آپ نے سنا نہیں، پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑی تو کیا چیز ہے؟ دنیا بھول گیا. وہ حقیقت ہے، دنیا کو آدمی بھول جاتا ہے. لیکن جہاں پر آدمی اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے وہاں پر جا کر بھی آدمی اپنے ملک کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے دیش کے اندر سکون پیدا کر، امن پیدا کر، اتفاق پیدا کر، اتحاد پیدا کر، محبت پیدا کر اور سب کو محبت سے رہنے کی توفیق دے. وہاں جا کر آدمی یہ دعا کرتا ہے نبی کے در پر. تو آپ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ
جب پانی نہیں ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ مسلمان کو وہ تیمم کرے گا مٹی سے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان یا سعودی عرب جانا ہے تیمم کرنے کے لیے، جہاں وہ کھڑا ہے وہیں کی مٹی ہے تو اسی مٹی سے اس کو تیمم کرنے کا حکم ہے۔ ہم دوسرے دیش سے مٹی لائے، اسی ہندوستان کی مٹی سے ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ ہم اسی ہندوستان کی مٹی سے تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اسی ہندوستان کی مٹی میں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے ہیں اور قیامت تک یہیں رہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی تو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ گنگا جمنا سے کہاں کہاں بہ کر کہاں چلی جاتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہم مرنے کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو کے 1000 سال ہو گئے، 1000 سال کے بعد بھی اگر ہماری قبر کو کھودا جائے تو ہماری ہڈیاں وہیں نکلیں گی، اسی زمین کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہم لوگ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور یہاں کوئی آدمی مر جاتا یہ نہیں کہتا مجھے اسلامی ممالک کے اندر جو اسلامی ملک ہیں 57 ان اسلامی ملک کے اندر لے جائے، کہا نہیں، جہاں میرا گھر ہے اور میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے بس مجھے اسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ یہ ہماری اس دیش سے محبت ہے، یہ ہماری اس دیش سے محبت۔ آج ہم سے ثبوت مانگتے لوگ، ہمیں کتنی محبت ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی خوشحالی مسلمانوں سے ہے۔ اگر اس ملک کے اندر 35 کروڑ مسلمان خوش نہیں ہیں تو خدا کی قسم اس ہندوستان کا ایک آدمی خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ لکھ رہے ہیں بات، اگر مسلمان خوش ہے تو پوری جنتا خوش رہے گی، پورا ہندوستان کا ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر فوجی، ہر پولیس والا، ہر محکمے کا آدمی خوش رہ سکتا ہے۔ اگر مسلمان خوشحال زندگی نہیں ہے، اب دیکھیں 10 سال سے مسلمان پریشان ہیں، آپ کسی غیر مسلم سے جا کر پوچھ کے دیکھ کر وہ بھی خوش ہے کیا؟ ہم سے زیادہ انہیں پریشان ہے، ہم سے زیادہ انہیں پریشان ہے، ہم سے زیادہ انہیں دکھی ہے، ہم سے زیادہ انہیں گالیں دیتا ہے حکومت کو، ہم سے زیادہ گالیں دیتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، اگر مسلمان خوش نہیں ہے تو کوئی بھی اس دیش کے اندر خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا دیا، مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، مسلمانوں نے ایسا آخر کیا دیا، تو ان کو بتایا جائے کہ تاج محل مسلمانوں نے دیا ہے، جن کی کمائی تم کھا رہے ہو، جن کی کمائی تمہاری پیٹوں میں جا رہی ہے، تمہارے پیٹ پھٹنے والے ہیں ہماری تاج محل کی کمائی کھا کھا کر، ہمارے لال قلعے کی کمائی کھا کر۔ ہم نے لال قلعہ دیا، ہم نے عامر قلعہ دیا، چار مینار کس نے دیا، مکہ مسجد کس نے دی، عامر قلعہ اور ممتاز محل کس نے دیا، اتنی فتح پور سیکری آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا ڈیزائن۔ اور سب سے عجیب بات، آپ جو لوگ گئے ہیں وہ گول گنبد دیکھیں، گول گنبد، گول گنبد ایک ایسی چیز ہے کہ انگریز بھی حیران ہے، انگریز بھی گول گنبد کو دیکھ کر کہ اس کی ٹیکنالوجی آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر میں یہاں پر بغیر مائک کے بولوں تو مسجد کے باہر میری آواز نہیں جائے گی، اور گول گنبد کی یہ خاصیت ہے، یہ اس کے اندر صفت ہے۔ اگر کوئی یہاں پر سے گئے گول گنبد نہیں گئے، ہاں جو کہ ان سے پوچھو، اب میں جو بات بتاؤں گا وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ میں یہاں بول رہا ہوں، میں نے ایسا بجایا، شاید کہ باہر والوں کو سنا بھی نہ ہو، لیکن گول گنبد کے اندر اگر ایسا بجایا تو جو کونے پر بھی کھڑا ہے اس کو بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ انگریز حیران ہے، سارے سائنسداں پھیل ہو گئے، ایسا کس طرح بنایا ہے اس کو، کس طرح اس کو ڈیزائن کیا، کس نے آخر اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر وہاں پر ایسا بالکل ہلکا، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے، نہری آواز، وہاں پر اگر ایسا بھی مار دیا تو دور آواز سنائی دیتی ہے۔ گول گنبد کے اندر، گول گنبد کی یہ صفت ہے، ایک مسلمان نے اس کو بنایا۔ آج کہا جاتا ہے جن چیزوں کی کمائیاں تم کھا رہے ہو ان چیزوں کو مسلمانوں نے بنایا۔ لال قلعہ مسلمانوں نے بنایا، تاج محل، فتح پور سیکری، جامع مسجد آگرے کا قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ اور قطب مینار اور گول گنبد اور کتنی ساری چیزیں مسلمانوں نے دی ہیں۔ آج یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کو کیا دیا؟ اگر مسلمانوں نے اس دیش کو کچھ بھی نہیں دیا تو ان ساری چیزوں کی جو کمائی آ رہی ہے وہ مسلمانوں کو تو تم کیوں کھا رہے ہو؟ مسلمانوں کو تو وہ کمائی تم کیوں کھا رہے ہو؟ اور مسلمانوں کی اس دیش سے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ بٹوارے کے بعد مسلمان پاکستان نہیں گیا، مسلمان یہیں پر رہا۔ جن لوگوں نے غداری کی وہ چلے گئے، جو غدار تھے وہ چلے گئے، لیکن الحمدللہ ہم غدار نہیں ہیں، نہ ہم ہندوستان چھوڑ کر گئے، نہ ہم پاکستان کے، ہم نے ہندوستان کو ہی پسند کیا، یہی مریں گے، یہی مٹیں گے، یہی رہیں گے۔ ہم نے ہندوستان کو پسند کیا، جو غدار تھے وہ چلے گئے، جو چلے گئے ان کو غدار بولو، جو مسلمان یہاں پر رہتے ان کو غدار بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج مسلمانوں کے اتحاد کو سن 1857 کے بعد سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس دیش کو جو آزاد کرایا، اس دیش کو جو آزاد کرانے کی جو تمنا ایک امنگ جاگی وہ سن 1757 سے، یعنی 100 سال پہلے سے مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ تو ہم جب 26 جنوری 15 اگست کے دن جہاں بھی پروگرام ہو وہاں مسلمانوں کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، مسلمانوں کی قربانی کو بیان کرے۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے ہم لوگ بھول گئے اپنے اکابرین کی قربانی کو۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اپنی جانیں دے دی، اپنی جانیں اس ملک کے دے دی، سولی پر چڑھ گئے۔ 51,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک ہر درخت پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسلمان تھے، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، ان میں 51,000 تو صرف مولانا ہے، مفتی صاحب اور حافظ صاحب تھے۔ تو ہم 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا حصہ کیا ہے، مسلمانوں کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد نہیں کرا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس مسلمان کو آزاد کرانے میں سب کا برابر کا حصہ ہے۔ تو
تو اب 26 जनवरी क्यों मनाते हैं वही बात है, लेकिन जब वक्त नहीं है वो बात बताई जाए इंशाल्लाह अगले जुमे में वो बातें बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये बात सुने कि अब क्या है, अब 2 दिन के बाद 22 जनवरी है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सबको मालूम है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन चारों तरफ चर्चा ये है कि मुसलमान क्या करें। मैं तो हैरान हूँ, मुसलमान इस बात को कहीं को पूछ रहा मैं क्या करना, हमें क्या कर, तू कहीं को कुछ करेगा भाई? तू हिंदू है क्या? तू कौन है? पत्थर को पूजने वाला है? तो मंदिर में जाके घंटा बजाने वाला है? भाई तू मुसलमान है, तू कुछ नहीं करेगा, तू क्यों करेगा कुछ? अब मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब बेंगलोर के अंदर, उन लोगों ने पूछा हम क्या करें, हम क्या करें, तो उन्होंने एक पैगाम दिया है। वही पैगाम मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि 22 तारीख को हमें क्या करना है। 22 तारीख को हमें हर नमाज में, 22 तारीख पीर के दिन है, 22 जनवरी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा वो पीर का दिन है। तो मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब और हमारे बड़े अकाबिरीन हैं, उनकी तरफ से हिदायत है, ये पैगाम है कि क्या करें कि उस दिन कम से कम उस दिन तो मुसलमानों का ज़मीर जाग जाए, कम से कम उस दिन तो मुसलमानों का ज़मीर जाग जाए। उनका पैगाम ये है कि उस दिन 22 जनवरी को हर मुसलमान अपनी मस्जिद का मंजर ऐसा मंजर बनाए कि जिस तरह ईद का मंजर होता है। मालूम ईद का मंजर कैसा होता है? ईद के दिन सब लोग अपने घर में सो जाते हैं, नहीं सो जाते क्या? कोई नहीं सोता भाई, उठकर सब ईदगाह को जाते हैं। तो ऐसे ही किसी मुसलमान को 22 जनवरी को अपने घर में सोना नहीं है, बल्कि जिस तरह ईद का मंजर होता है अपनी मस्जिद का मंजर इस तरह बनाना है। अगर इस तरह भी मंजर ना बना सके तो कम से कम जुमे का जैसा तो मंजर बनाए, जुमे के जैसा तो मंजर बनाए कि 22 तारीख को हमारी कोई भी नमाज कज़ा ना होगी, कोई एक नमाज कज़ा ना होगी। मर्द हजरात मस्जिद को आबाद करें और औरत हैं वो ख़वातीन अपने घर में घर को इबादत गाह बनाए, अपने घर में इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें। नमाज हर मसले का हल है। हमने नमाज़ों को पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया तो हमारे हाथों से मस्जिद चली गई। इस तरह हम यहाँ भी कोई नहीं आते भाई, मस्जिद को कोई भी नहीं आते, एक एक दो आदमी नमाज पढ़ते हैं। इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा महल्ला, इतने लोग यहाँ पर रहने वाले, हर मस्जिद का यही हाल है, हर मस्जिद का यही हाल है कि मस्जिद में 10-5 बस 10-5 8-7 10-5 8-7 इतने नमाजी होते हैं, बाकी कहाँ चले जाते हैं समझ में नहीं आता। तो हमें 22 तारीख को अपनी मस्जिद को आबाद करना है, अपनी मस्जिद का मंजर ईद के जैसा मंजर बनाना है। अगर ईद के जैसा भी हम अपनी मस्जिद को आबाद ना कर सके तो कम से कम जुमे के जैसा आबाद करना है। एक तरफ जहाँ 22 जनवरी को कुफ्र शिरक का मंजर होगा, कुफ्र शिरक का जोर होगा और कुफ्र शिरक के लिए घंटे बजाए जा रहे होंगे, दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिद में अल्लाह को पुकारेंगे। हम अपनी मस्जिद में क्या करेंगे? अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को मनाएंगे। अल्लाह नाराज़ हुआ तो मस्जिद हमारे हाथों से चली गई, फिर से अल्लाह नाराज़ हुआ, फिर से अब हमारे हाथों से फिर से ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह फिर से हमारे हाथों से जाने वाली है। हम अल्लाह को मनाए, अल्लाह अगर राज़ी होंगे, खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह कोई मस्जिद हमारे हाथों से नहीं जा सकती। हमने अल्लाह को नाराज़ किया इसलिए मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। मस्जिदें खाली हों, मस्जिदें खाली हों, सिनेमा हॉल फुल हो, दरगाह फुल हो और कोई आदमी नमाज पढ़ने ना आए, कोई आदमी कुरान ना पढ़े, कोई आदमी अल्लाह की तौहीद का ऐलान ही नहीं करता और अल्लाह राजी हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन सी बात है, ये ऐसी नामुमकिन सी बात है कि फ़िरौन कलमा पढ़ लिया, फ़िरौन कलमा नहीं पढ़ सकता। इसी तरह जब तक मस्जिदें आबाद नहीं होंगी अल्लाह भी राजी नहीं हो सकते। तो 22 तारीख को कोई आदमी गुनाह ना करे, कोई आदमी गुनाह ना करे और 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। 22 तारीख को ऐसा मंजर बनाना है कि एक तरफ जहाँ कुफ्र शिरक की दावत दी जाएगी, यहाँ हम अल्लाह को एक होने की गवाही देंगे। और ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को जय श्री राम का नारा लगाएं मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर। हम क्यों लगाएंगे भाई? आपका मजहब आप लगाएं, हम थोड़ी लगाएंगे भाई। ये जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हर बसने वाले हर इंसान को आज़ादी है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। जिसका जिस तरह मन करेगा अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। किसी का मन करे गुरुद्वारा जाए, किसी का मन करे मस्जिद जाए, किसी का मन करे चर्च जाए, किसी का मन करे मंदिर जाए, राम मंदिर जाए, कितनी भी बड़ी मंदिर में जाके कितना भी बड़ा घंटा बजाए, हम किसी को बोले नहीं। जिस तरह हमने कभी अपनी ईद पर किसी को कहा कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाए, बकरा ईद पर कहा कि तुम लोग सारे हिंदुस्तान के लोग कुर्बानी करें या ज़कात दो या रोज़े रखो, हमने कभी नहीं कहा। जब हमने अपनी ईद पर ऐसा कुछ नहीं कहा तो गैर मुस्लिम एक ये क्यों कहता है कि तुम भी जय श्री राम का नारा लगाओ? हम जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे और जो जय सार के नारे लगाएगा खुदाई का ईमान से उसका उसी दिन पत्ता कट जाएगा। खतरा है कि उसको ईमान पर मौत नसीब नहीं होगी। जो इस तरह के देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 27 गज़वात किए हैं, 27 जंगें की हैं और सूरह काफिरीन जो नाजिल हुई है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वो इसीलिए नाजिल हुई है मेरा परवरदिगार अल्लाह है, मुझको पालने वाले अल्लाह है, हमारे अल्लाह एक है। जय श्री राम का मतलब ये है कि हम राम को भी अपना भगवान मान रहे हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, चाहे पूरी दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमान किसी को खुदा नहीं मानता, किसी को भगवान नहीं मानता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह को भगवान मानता है। हमें अपनी माँ से मोहब्बत है, बाप से
محبت ہے, ہمیں اپنے بھائی سے محبت ہے, بہن سے محبت ہے, ہمیں اپنے استاد سے محبت ہے, اپنے علماء سے محبت ہے, اکابرین سے محبت ہے, لیکن ہم ان کو بھگوان نہیں مانتے, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کو عزت دیتے ہیں, ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جس طرح ہمیں یہ دیش ہے, اس دیش سے ہمیں محبت ہے اپنے جان سے بھی زیادہ, لیکن ہم اس دیش کی پوجا نہیں کریں گے, ہم اس دیش کی عبادت نہیں کریں گے. اسی طرح جس طرح ایک مسلمان کو اپنے والدین سے محبت ہے, ملک سے بھی محبت ہے, آپ کے دوسرے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے محبت ہے, برادران وطن سے محبت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جے سار کا نعرہ لگائیں گے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے تو اسی دن اس آدمی کا جو ہے ایمان سے پتہ کٹ جائے گا. تو مسلمان اگر کوئی نعرہ لگائے گا تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا, کیونکہ ہم توحید پرست ہیں, توحید کو ماننے والے ہیں, ہم ایک اللہ کی گواہی دینے والے ہیں, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے. چاہے ہماری گردن چھری سے کٹ جائے, ہماری گردن کو کوئی تلوار سے الگ کر دے, لیکن ہم کسی اور کو نہ کسی اور کا نعرہ لگائیں گے. درگاہ والے بھی سن لے, مسجد والے بھی سن لے, مدرسے والے بھی سن لے, خانقاہ والے بھی سن لے, عبادت گاہ والے بھی سن لے. اگر بہت سارے ایسے مسلمان جاہل, ان پڑھ, نالائق, احمق, بدتمیز, کون سی گالی تو سمجھ میں نہیں آتا, مسجد میں بیٹھ کے گالی نہیں دے سکتے, وہ مسلمان ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, دماغ سڑ چکا ہے, وہ اعلان لگا رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ ہر مسجد میں 22 تاریخ کو جے سانے کا نعرہ لگائے. ہم کیوں لگائیں گے بھائی؟ جس وقت تیری زبان سے الفاظ نکلا اسی وقت تیرے دل سے کلمہ بھی چلا گیا. ہم نہیں لگائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے بھائی. دیکھو 22 تاریخ کو سب سے پہلے وقت کو آپ کو کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں غیر مسلم بہت زیادہ ہوں. 22 تاریخ کو نہ آپ کو سفر کرنا ہے, ایک دن آپ سفر سے رک جائیں, زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر نہ جائیں, کسی مندر کی جگہ پر نہ جائیں. ہاں 5 دن تک جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے. لیکن 22 تاریخ کو تو یہ آپ کو کام کرنا ہے کہ کوئی سفر نہ کرے. اگر آپ یہاں پر ہو اور آپ کے رشتہ دار کچھ اس علاقے کے اندر ہیں جس علاقے کے اندر یہ کفر شرک ہو رہا ہے, تو ان کو فون کر کے منع کریں کہ 22 تاریخ کو اپنے گھر پر رہے, مسجد کو آباد کریں. انشاءاللہ خدا کی قسم اگر مسجد آباد ہو گئی اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو یہ باتیں تو بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علینا الا البلاغ.